الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اس چینل کا مشاہدہ کرنے والے محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری مسلمان بہنوں، آپ کو یہ جان کر تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ انعام اور سزا یہ دونوں ایک فن، ایک علم، ایک مہارت اور ایک فہم ہے، اور ان دونوں کا تعلق بچوں کے سلوک سے ڈائریکٹ ہے، کیونکہ بچے الٹا اور سیدھا دونوں طرح کا کام کرتے ہیں۔ آپ کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کو سزا اس وجہ سے دیتی ہیں تاکہ بچہ غلطیوں کا ارتکاب دوبارہ نہ کرے، اور اسی طرح سے ان کو انعام بھی اس وجہ سے دیتی ہیں تاکہ بچہ اچھے سلوک کا ارتکاب بار بار کرے۔ تو انعام اور سزا یہ دونوں بذات خود مطلوب نہیں ہیں، بلکہ ان دونوں کا اثر مطلوب ہے۔ میری مسلمان بہنوں، آپ کے بچے کے دل اور دماغ میں تربیتی انداز سے ایک مؤثر اور ایک متوقع اثر باقی رہ جائے، اس غرض سے آپ کے لیے ضروری ہے کہ مادی اور معنوی انعام اور سزا کے درمیان تنوع پیدا کیا جائے، اور ان سب سے پہلے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ بچوں کے اچھے اور برے سلوک کی نشاندہی کر دی جائے، کیونکہ اپنے بچے پر ظلم کرنے سے بچنے کی غرض سے آپ یقینی طور پر اپنے بچوں کو انعام اس وقت تک نہیں دیں گی جب تک آپ ان کو یہ نہ بتا دیں کہ ان کے لیے کیا کرنا ضروری ہے، اور اسی طرح سے آپ ان کو سزا بھی اس وقت تک نہیں دیں گی جب تک آپ ان کو یہ نہ بتا دیں کہ ان کے لیے کن چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے بچوں کو یہ سمجھا دینا بے حد ضروری ہے کہ ہر اچھے کام پر انعام نہیں دیا جاتا، بلکہ ہر برے سلوک سے بچنا ان کے لیے لازمی ہے، اور اسی لازمی والے آئیڈیا پر ان کو عادی بنانا ضروری ہے، اور اسی واجبی والے آئیڈیا پر ان کو خوگر بنایا جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین مسلمان کو اس کے ہر اچھے عمل پر نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اور یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایک مسلمان مربی اور تربیت کرنے والا نہایت ہی بیدار مغز ہو، اور بچوں کو کب مادی انعام دیا جائے، کب معنوی انعام دیا جائے، کب مادی سزا دی جائے، کب معنوی سزا دی جائے، ان تمام چیزوں کے درمیان فرق پیدا کرنے کی صلاحیت اس کے پاس موجود ہونی چاہیے، اور اسی طرح سے اس بات کی بھی صلاحیت موجود ہو کہ چیزوں کو ان کی حقیقت کے حساب سے ان کو اہمیت دے۔ اور بچوں کو لان تان کرنے سے، بچوں کو برا بھلا کہنے سے، بچوں کو سب و شتم کرنے سے بچنا انتہائی ضروری ہے، اور اسی طرح سے ان کے چہرے پر مارنے سے بھی اجتناب کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہمارے لیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین آئیڈیل اور نمونہ موجود ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد زبان، بد کلام، حد سے زیادہ فحش گو نہیں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چہرے پر مارنے سے منع کیا ہے۔ اور اسی طرح سے بچوں کو انعام دینے میں مبالغہ آرائی سے بچا جائے، اور ان کی بیجا تعریف کرنے سے بچا جائے، کیونکہ ان دونوں کی وجہ سے مستقبل میں غلطیوں کا وہ ارتکاب کر سکتا ہے، چاہے اس غلطی کی وجہ یہ ہو کہ وہ اپنی خوبیوں اور اپنی اچھائیوں کی قیمت وصول کرنے کا خوگر بن گیا ہو، یا اپنی بیجا تعریف سننے کا عادی بن گیا ہو، اور یہ دونوں چیزیں شرعاً ممنوع ہیں اور منع کیا گیا ہے ان دونوں چیزوں سے۔ اسی طرح سے جب ثواب یا عقاب یا انعام اور سزا متعین کی جائے تو اس وقت یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ انعام یا سزا بہت ہی زیادہ مناسب ہو اور معقول کے دائرے میں ہو۔ مثال کے طور پر آپ اپنے بچے کو یہ ہرگز نہ کہیں کہ 1 سال تک میں تمہیں کھیلنے نہیں دوں گی اگر تم نے اس غلطی کا ارتکاب دوبارہ کیا، کیونکہ بچہ یہ جانتا ہے بہت قاعدے سے
کہ آپ ایسا اس کے ساتھ ہرگز نہیں کر پائیں گی، اور ایسا کرنا ناممکن بھی ہے، اور یہی قاعدہ انعام پر بھی فٹ کر لیں۔ اب آخر میں ایک بہت اہم چیز کی طرف، بہت اہم نقطہ کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ سزا دیتے وقت آپ کے بچے کے دماغ میں قطعاً یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ آپ اس کو انتقام کے جذبے سے سزا دے رہی ہیں، بلکہ آپ کی طرف سے اس بچے کو یہ اشارہ ملنا چاہیے، اس کے دماغ میں یہ بات آنی چاہیے کہ آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بچہ ایک اچھا انسان بن جائے، آپ چاہتی ہیں کہ اس کی غلطیوں کی نشاندہی ہو جائے، آپ چاہتی ہیں کہ اس کی غلطیوں کی تصحیح ہو جائے، اور وہ بچہ ایک اچھے اخلاق اور افعال والا انسان بن جائے، اور لوگ آپ کے بچے سے محبت کرنے لگیں، اور آپ کا بچہ لوگوں کے لیے ایک بہترین نمونہ اور ایک بہترین آئیڈیل بن جائے۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ حلقہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آنے والے حلقے میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی، اور تربیت سے متعلق دوسرے پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔